ایک تو یہ اڑتی ہوئی محبت، ابا نے کلمہ پڑھا تھا اس لیے مسلمان کہلا رہا ہے، نام ابا نے مسلمان محمد ابراہیم رکھ دیا تھا اس لیے مسلمان ہے۔ یہ 16واں پارہ ہے اور سورہ مریم کا آخری رکوع چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا۔ اے نبی کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے شیاطین کو بھیجا کافروں پر، تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، وہ ان کو اچھالتے ہیں ابھار کر کے، فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، تو ان پر آپ جلدی نہ کریں، إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، بلا شبہ ہم ان کو کاؤنٹ کر رہے ہیں، ان کو گن رہے ہیں۔ پیچھے سے ایک مضمون یہ چل رہا ہے کافر اور مسلمان، کفر اور اسلام۔ پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا ایک آیت کی ذیل میں کہ ایک مسلمان تھا اور ایک کافر، دو بندے تھے۔ حضرت خباب ابن الارت صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کچھ پیسے آ رہے تھے عاص بن وائل پر، جو کہ کافر تھا اور خطرناک، مسلمانوں کا خطرناک دشمن۔ ان دونوں کے بارے درمیان میں ایک ڈیبیٹ چلی اور وہ تھی قرضے کو لے کر کے۔ حضرت خباب ابن الارت کے پیسے آتے تھے، انہوں نے جا کر کے مانگ لیے کہ بھائی میرے پیسے دے دو۔ وہ کہنے لگا کہ صاحب میں پیسے تو دے دوں گا لیکن ایک شرط ہے کہ تم محمد کا کلمہ چھوڑ دو، میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ تم محمد جو دین لے کر کے آئے ہیں اس کا انکار کر دو، پیسے لے لو، آج ہی لے لو۔ انہوں نے ایک جواب دیا کہ دیکھ بھائی، جو تیری یہ خواہش ہے یہ تو پوری ہونے والی ہے نہیں، تو مر جائے گا، زندہ ہو جائے گا، یعنی مرنے کے بعد تو زندہ ہوگا، میں تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے فوراً پوائنٹ پکڑ لیا، کہنے لگا اچھا تم یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، تو ٹھیک ہے جاؤ، اور جب میں دوبارہ زندہ ہو کر کے تم سے ملاقات کروں گا اس وقت میرے پاس بہت سارے پیسے ہوں گے، مجھ سے لے لینا، یعنی اب تمہیں میں جب ہی دوں گا جب دوبارہ زندہ ہو کر کے آ جاؤں گا۔ مقصد اس کے ذیل میں اسے یہ کہنا تھا کہ اس بات کا انکار کرو کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ ہونے والا۔ انہوں نے ایسا نہیں کہا، بولے پیسے جائیں بھڑ میں، پیسے نہیں چاہیے۔ لیکن یہ آپ دیکھیں، اللہ سے جسے محبت ہو جاتی ہے نا، قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جسے سچی محبت ہو جاتی ہے، ایک تو یہ اڑتی ہوئی محبت، ابا نے کلمہ پڑھا تھا اس لیے مسلمان کہلا رہا ہے، نام ابا نے مسلمان محمد ابراہیم رکھ دیا تھا اس لیے مسلمان ہے۔ اور ایک وہ ہے جس نے قرآن کو پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا، علماء سے سنا، اور اس کے دل میں اللہ کے نبی کے اخلاق کی جب محبت آ جاتی ہے، دنیا کو آگ لگا دے گا لیکن محمد کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ یہ آج بھی اثر ہے اور قیامت تک رہے گا، اور وہ تو صحابی رسول ہیں۔ بہرحال اس شخص نے ایک بات یہ کہی تھی کہ مرنے کے بعد اگر میں زندہ ہو بھی گیا تو میرے پاس مال اور دولت بہت ہوگا، اس وقت لے لینا۔ اللہ نے اس کا بہرحال جواب بھی دیا تھا۔ اور آج کی تفسیر کی پہلی جو آیت ہے، اللہ فرماتا ہے ہم ان کافروں کے اوپر ہم نے مسلط کر دیا ہے بہرحال شیاطین کو۔ اب اے اللہ کے نبی آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے کندھے پر اب شیطان نے ہاتھ رکھ دیا ہے، وہ سمجھا رہا ہے، بولے بھائی جو آپ کر رہے ہو وہ صحیح ہے، یعنی تم محمد کا بھی انکار کرتے رہو، قرآن کا انکار کرتے رہو، جو تم میں اچھا لگ رہا ہے وہ کرتے رہو، اور ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ شیطان سمجھاتا ہے اور بڑی باریکی سے سمجھاتا ہے۔ مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دیکھیں عام انسان کا جو شیطان ہوتا ہے وہ عام طریقے سے بہکاتا ہے، اور مولانا کا جو شیطان ہوتا ہے وہ مولوی انداز سے سمجھاتا ہے، پروفیسر کا جو شیطان ہوتا ہے وہ پروفیسر والے انداز میں سمجھاتا ہے۔ نمازی آدمی سے یہ نہیں کہے گا شیطان کہ بھائی نماز نہیں پڑھنا آج کے بعد، کیونکہ 20 سال سے پڑھ رہا ہے، اسے یہ کہے گا بھائی 5 منٹ اور رک جا، 5 منٹ ابھی ہیں جماعت میں، ابھی تھوڑا لیٹ جاؤ، چلے جائیں گے نماز کو، رکعت نکلوائے گا، کسی کی 2 رکعت عادت بن جائے گی۔ تو ہر ایک کا شیطان ساتھ میں ہوتا ہے، وہ پریشان کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے نبی ان کو آپ چھوڑ دیجئے، ان پر جو شیطان مسلط ہے وہ ان کو ابھی ابھار رہا ہے اور یہ شیطانی چکر میں آ رہے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ فلا تعجل علیہم، اور ان کی سزا پر آپ جلدی نہ کریں۔ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہو ان کو سزا نہیں مل رہی ہے تو شاید اللہ ان کے ساتھ کیا محبت کا معاملہ کر رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔
ہر ظالم کا نام اللہ کی ڈائری میں لکھا ہوا ہے، ہر مشرک کا، ہر کافر کا، ہر اللہ کے دشمن کا، اور ہر چور اور ڈکیت کا نام اللہ کی فہرست میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے انما نعد لهم عدا، اور ہم ان کو گن رہے ہیں، اس کے دن گن رہے ہیں ہم۔ پکڑ میں کب آنا ہے؟ وہ دن اللہ نے لگا رکھے ہیں، جس دن پکڑ میں آنا ہے وہ دن پورے ہوں گے، وقت پورا ہوگا اور پکڑ میں آ جائے گا۔ دیکھا ہے لوگ 50-50 سال تک اللہ سے بیگانی زندگی گزارتے ہیں، شراب اور عیاشیوں میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن اگر انہیں ہدایت نہیں ملی اور پکڑ میں آ گئے تو وہ یہ کہتے ہیں فلاں وقت میں تو میرے ساتھ وہ بھی تھا، میرے ناشتے پہ آیا کرتا تھا، میرے کھانے پر آیا کرتا تھا، آج دیکھو میرے حالات ذرا سے کیا گر گئے، یہ لوگ تو اب میرا سلام بھی نہیں لے رہے۔ پھر وہ لوگوں کو برا کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم تمہارے دن گن رہے تھے، تم نے مانی نہیں ہماری، اب پکڑ میں تم آ گئے۔ اللہ کہتا ہے پکڑ ہر ظالم کی ہمارے یہاں متعین ہے، وقت متعین ہے، اس وقت کے آنے کا انتظار اے نبی کیجئے، وقت آئے گا ہم ان کو بھی پکڑ لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم اٹھائیں گے یا جمع کریں گے متقی لوگوں کو رحمان کے پاس وفدا، مہمانی کے طور پر۔ دیکھیں ایک طرف کافروں کا تذکرہ آیا، انہیں اللہ پکڑے گا، اب دوسری طرف یہ بات تو لاجیکلی ہے نا، اچھے لوگوں کا بھی تو تذکرہ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ اللہ کہہ رہا ہے اچھے لوگ بھی آئیں گے حشر میں، لیکن ہم انہیں ایسا لے کر کے آئیں گے جیسے آپ بڑے سے بڑے مہمان کا اپنے شادی میں استقبال کرتے ہیں، ہم اپنے متقی، نمازی، پرہیزگزار، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کو ایسے استقبال کریں گے جیسے کہ یہاں پر یہ اٹھائے نہیں گئے، ان کو موت نہیں آئی، بلکہ ان کو اللہ نے بطور مہمان کے یہاں بلایا ہے۔ اللہ اکبر! جس کا میزبان اللہ ہو اس کی میزبانی کا اور اس کی مہمانی کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ ان مہمانوں میں ہم سب کا شمار فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے ہم ان نیک لوگوں کی مہمانی کریں گے، مہمان نوازی کریں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم مجرم لوگوں کو، اللہ کے باغیوں کو جہنم کی طرف ہانک کر کے لائیں گے، وردا، پیاسے ہونے کی حالت میں۔ اچھا جانور آپ لوگوں نے، خیر کچھ لوگ شوقین ہوں گے پالنے کے اور کچھ لوگ دیکھتے بھی ہوں گے، اور شاید ندی میں ایک دو لوگوں کے علاوہ جانوروں کو کسی نے شاید چرایا نہیں ہوگا۔ میں نے تو چرایا ہے کچھ دن، احساس ہے۔ اس قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے جانوروں کو ندی میں، کھلیانوں میں چرایا ہوگا۔ وردا کہتے ہیں جب جانور پیاسا ہو جاتا ہے نا، چگتے چگتے، گھاس کھاتے کھاتے، تو اسے پیاس کی جو للک ہوتی ہے نا، اس کی خاطر وہ بہت کئی میل تک آگے پیدل چلا جاتا ہے۔ انسان بھی پیاسا ہوتا ہے تو بھاگتا ہے، لیکن جانور کی جو کیفیت ہے اس کیفیت کو اللہ کہتا ہے ان جہنمیوں کو، مجرموں کو، اللہ کے باغیوں کو اللہ ایسے لائے گا کہ یہ پیاس سے بلک رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کاش کہ ہمیں ایک پیالہ پانی مل جائے، بس پیاس بجھ جائے، جو بھی دولت تھے سب دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ کی جنت جب عالی شان ہے تو اس کی پکڑ بھی بہت خطرناک ہے، اور ہم میں سے کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ ہم اللہ کی پکڑ سے ٹکرا سکیں۔ خدا کے واسطے میں پہلے اپنے آپ کو پھر آپ کو، دیکھو جرم سب سے ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے گناہ سب سے ہوتے ہیں، اور وہ گناہ کبھی جرائم، بڑے جرائم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان سے بزرگان دین نے یہ منقول کیا ہے، دن میں کم سے کم ایک مرتبہ اس استحضار کے ساتھ اے اللہ جانے اور انجانے میں کتنے گناہ ہو چکے ہوں گے، اللہ سے بمانگ دہل عاجزی کے ساتھ بندے کو کم سے کم ایک مرتبہ استحضار کے ساتھ گناہ کی معافی مانگنی چاہیے۔ اے اللہ گناہ گار ہوں، معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے جہنمیوں کیسے لائیں گے، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ اب یہاں ایک بحث ہے، اللہ فرماتا ہے یہ جو کافر لوگ ہیں نا، کہہ رہے ہیں کہ ہم آخرت میں بچ جائیں گے اور جہنم سے بچ جائیں گے، اصول سمجھو، شفاعت کا اختیار کسی کو نہیں ہوگا مگر اس شخص کو جس نے رحمان کے یہاں پر وعدہ لے رکھا ہے۔ وعدے کا مطلب ہے مفسرین فرماتے ہیں ایمان، جس کے پاس ایمان ہے، بہت سارے مسلمان اور ایمان والے سفارش کریں گے، لیکن جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کی سفارش نہ تو کوئی کر سکتا ہے اور نہ وہ خود کسی کی سفارش کر سکتا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ واضح کر دوں، ہمارے مسلمانوں میں ایک طبقہ وہ ہو گیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ صاحب کسی کی سفارش کوئی قبول نہیں آئے گی، اپنے ہی اعمال صرف کام میں آئیں گے۔ یقیناً اپنے اعمال کام میں آئیں گے، لیکن سفارش بھی کام میں آئے گی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں،
قرآن کہہ رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سفارش کرنے والا خود کافر نہ ہو اور کافر کی اور مشرک کی سفارش نہ کر رہا ہو۔ اللہ کہتا ہے اللہ نے لفظ جو استعمال کیے وہ سمجھیں آپ، لا یملکون الشفاعۃ۔ اچھا یہ مضمون صرف سورہ مریم میں نہیں آیا ہے، سورہ شورى میں بھی آیا ہے، سورہ انبیاء میں بھی آیا ہے، دوسری جگہوں پر بھی اللہ نے بیان کیا ہے سفارش ہوگی، لیکن کافر اور مشرک کی نہ تو سفارش ہوگی نہ اس کے بارے میں سفارش قبول کی جائے گی۔ جہاں شفاعت کے قبول نہ ہونے کا تذکرہ ہے وہاں وہ ہے کافروں کے لیے، مومنوں کے لیے نہیں۔ اللہ کہتا ہے شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا مگر اس شخص کو جس نے رحمان کے یہاں پر وعدہ لیا ہے، مطلب ایمان لے آیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ اعمال ثابت ہیں کہ دوسروں کی سفارش، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں امت کی سفارش کریں گے۔ دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی سفارش کی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ یہ کفر جو ہے نا، شرک، جو یہ کانوڑیوں کے ساتھ جا کر کے کیلے کھلا رہے ہیں یہ لوگ، میں بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہوں، مندروں میں جا کر کے حاضریاں دے رہے ہیں، بھائی وہ اپنا عمل کریں، اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں، وہ اپنے دین کا لکم دینکم ولی دین، جو وہ کر رہے ہیں وہ سمجھیں گے۔ لیکن میں اس مومن کی بات کر رہا ہوں، مسلمان کی، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ووٹ، پیسہ، عزت، وجاہت کی خاطر ان کے مندروں میں جا کر حاضری دے رہا ہے، ہولیاں کھیل رہا ہے، اور مسئلہ پوچھنے آتا ہے، اگر ہم منع کر دیں تو بولے مفتی صاحب یہ کام کے نہیں ہیں، دوسرے مفتی تلاش کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ شرک اور شرک کی پسندیدگی اتنا بڑا گناہ ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ اس ظلم کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، اور زمین بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے کفر ایک طرف، کفر کی چنگاری اگر پہاڑ پر بھی پڑ جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ کو کفر اور شرک اتنا ناپسند ہے۔ خدا کے واسطے اللہ نے ایمان دیا ہے، اس کی قدر کر لو۔ اللہ ہر ایک کو ایسے نہیں نوازتا ہے، آپ کو فری میں ایمان ملا ہے، مجھے فری میں ایمان ملا ہے، میرے باپ مسلمان تھے، میری ماں مسلمان تھی، آپ کے والد اور دادا مسلمان تھے، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ ایمان کی قدر اس دن پتہ چلے گی جب آنکھ بند ہوگی اور قبر میں پہنچیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ کسی شرکی عمل کو انشاءاللہ اب ہم شریک نہیں ہوں گے اس کے ساتھ، کسی کفری عمل سے ہم خوش نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا وما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا۔ یہاں سے اس سے پہلے ایک مسئلہ یہ چھڑا، عیسائی لوگ کیا کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں نہیں مانتے؟ اور ایک صلیب لٹکاتے ہیں، اس کے اوپر ایک آدمی ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کوئی اچھا عیسائیوں میں کئی کیٹیگری ہیں، ان میں سے ایک کیٹیگری مانتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی جو والدہ ہے نعوذ باللہ وہ اللہ کی بیوی ہے، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب، اور وہ کہتے ہیں وہ بھی خدا ہے۔ ارے بھائی کتنے خدا ہیں تمہارے؟ بولے ایک خدا، حضرت جبرائیل خدا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ خدا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا، کتنے خدا بنا لیے۔ اللہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ کو تم نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، اللہ کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹے کی ضرورت ان لوگوں کو ہوتی ہے جنہیں یہ پتا ہے کہ بڑھاپے میں 60 کے بعد میں کمزور ہو جاؤں گا، میرے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے، میرے گھر کو سنبھالنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے۔ اب بتائیے زمین اور آسمان کو سنبھالنے کی طاقت سوائے اللہ کے کسی اور میں ہے؟ تو پھر ایسے بیٹا بنانے کا کیا فائدہ؟ اللہ کہتا ہے مجھے بیٹے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ رحمان کے ساتھ لڑکے کو، اولاد کو پکارتے ہیں، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور مناسب نہیں ہے رحمان کے لیے، اللہ کے لیے کہ وہ لڑکا بنائے۔ ان کل من فی السماوات، آخری آیت چل رہی، من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اللہ کہتا ہے قیامت میں تو سب لوگ میرے پاس بندے ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ اللہ کہتا ہے کوئی میرا بیٹا، بولو بھائی یہ ایمان ہے، یہ میں آپ کو ایسے ہی دوبارہ نہیں کہلوا رہا ہوں، قیامت میں اللہ پوچھے گا اور سوال قبر سے شروع ہوگا،
اور جب آپ نے ایک اللہ کی اطاعت کا قائل نہیں ہوئے، اگلی منزلیں سب دشوار ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ بات کہتے رہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ اسی کو کہتا ہے قیامت میں سب میرے پاس بندے بن کر کے آئیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بہرحال 2-4 آیتیں اور ہیں، اس کا خلاصہ بس بتا دیتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے اگر تمہیں یہ سب کام کرنے ہیں تو ایک بات سمجھ لو، میرے پاس قیامت میں تم تنہا آؤ گے، اور تنہا کے ساتھ ساتھ اللہ نے جوڑا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ تنہا آؤ گے، انہوں نے کہا تھا نہیں میرے پاس پیسہ بھی ہے، میرے پاس دولت بھی، اللہ کیا کہہ رہا ہے کیسے آؤ گے؟ تنہا آؤ گے، ساتھ میں کیا لاؤ گے؟ ایمان اور عمل صالح، اور اس کے ساتھ بھی اللہ نے جوڑا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ اللہ نے نیک اعمال کے ساتھ یہ قرآن کا تذکرہ کیا، اے نبی ہم نے آپ کی زبان پر قرآن کو آسان کر دیا۔ نیک اعمال میں، اہم ترین اعمال میں، جو بڑے اعمال نیک ہیں ان میں سے ایک نیک عمل ہے قرآن، جس کو ہم نے بھلا دیا، جس کو ہم نے قرآن خوانی میں لپیٹ دیا۔ برا مت ماننا میری بات کا، قرآن خوانی کو ذرا تھوڑا سا میں سمجھاؤں گا، بات ختم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ قرآن خوانی کا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی حافظ صاحب لوگوں کو جمع کر لیا، آپ آ جائیے قرآن پڑھ دیجئے، میرے ابا کو بخش دیجئے، اور آپ کیا کریں گے؟ بولے میں نے تو قرآن پڑھا نہیں ہے۔ کسی صحابی سے منقول دکھا دیں اس نے 4 صحابہ کو جمع کیا ہو اور اس کے بعد کہا ہو میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ بخش دینا۔ ایصال ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمرہ فرمایا کرتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو یہ بات کہا کرتے تھے کہ بھئی کچھ اعمال میرے نامہ اعمال میں بھیج دو، نفل پڑھ دو، قرآن پڑھو، اور اس کے بعد میرے کھاتے میں آپ اس کو بھیج دو۔ اعمال موجود ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ کسی کو بھی لا کر کے کھڑا کر دیں، آپ قرآن کو بھول جائیں، دوسروں کے کندھوں پر آپ لا کر کے ڈال دیں۔ اور قرآن جو پڑھنے لوگ آتے ہیں، اس کو آپ تھوڑا سمجھیں، جتنے قرآن خوانی کے لیے آپ نے بچے بلائے، میں قرآن مدرسہ چلاتا ہوں، میں الحمدللہ کہیں پر کسی قرآن خوانی میں کہیں پر بھی نہیں بھیجتا۔ 2 شکلیں الگ الگ۔ ایک شکل تو یہ ہے قرآن خوانی میں وہ آئیں گے آپ کے ہاں، قرآن کریم بھائی آپ کے کتنے پارے ہو گئے کہ صاحب میرے 3 پارے ہوئے ہیں، پارا اس کے ہاتھ میں کون سا ہے؟ 10واں۔ قرآن کریم آپ نے ان کو دے دیا، کتنے پارے پڑھیں گے آپ؟ 5 پارے۔ ان نے شروع کا پارا 1 صفحہ پڑھا، آخر کا 1 صفحہ پڑھا، بیچ کا 1 صفحہ پڑھا، کام ختم۔ اب یہ بتائیے جس نے قرآن کریم کا 1 پارا آپ سے یہ کہہ کر لیا میں پورا پارا پڑھوں گا، اور اس نے اس میں خیانت کر دی، تو کیا یہ چور نہیں ہوا؟ یہ خیانت کرنے والا نہیں ہوا؟ اور عام خیانت الگ گناہ ہے، قرآن کے ساتھ خیانت کرنا ڈبل گناہ ہے۔ اور اس پر مجبور کس نے کیا؟ میں نے اور آپ نے۔ آ جاؤ بھائی پڑھ دو، یہ ایصال ثواب نہیں ہے، وہ خود بھی عذاب لے کر کے جا رہا ہے، آپ کو بھی دے کر کے جا رہا ہے، بانٹتے رہنا قبر میں۔ صحیح شکل کیا ہے ایصال ثواب کی؟ بھائی آپ ہمارے سر کا تاج ہیں، کبھی تشریف لے آئیے، کھانا کھا لیجئے نا۔ یہ جو عوض آپ نے بنا دیا، آپ قرآن پڑھیں گے تو جلیبی کھلائیں گے آپ کو، آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو نمکین کھلائیں گے، بریانی کھلائیں گے موٹے گوشت کی۔ خدا کے واسطہ اللہ سے ڈرو۔ ایک تو آپ نے انہیں فقیر بنا دیا، وقت کا ذلیل ترین انسان بنا دیا، لا کر کے آپ نے ان کو بٹھا دیا، سوائے چند لوگوں کے۔ کچھ لوگ ماشاءاللہ ان کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن اکثریت کی حالت یہ ہے صرف کرائے کے ٹٹو بلائے ہم نے اور ان سے پڑھوایا اور ان کو جلیبی کھلائی اور رفو چکر۔ خدا کے واسطے اللہ سے ڈرو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ یہاں انشاءاللہ کل کو ایک پروگرام ہونے والا ہے، ہمارے مؤذن صاحب بھی قرآن کریم کی جو ہے تکمیل کرا رہے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ یہ 1 آیت پڑھیں گے آپ کو قبر میں پہنچے گی، وہ جو تم نے قرآن کرائے ہیں نا وہ سب کے سب منہ پر مار دیے جائیں گے، کیونکہ ان میں اکثر و بیشتر امانت دار نہیں ہوتے، اور وہ تو بچ جائیں گے کیونکہ معصوم ہیں، پکڑے آپ جائیں گے، آپ نے بریانی کا لالچ دیا تھا۔ تو ایصال ثواب اپنی جگہ ہے، آپ بیٹری رکھوائیے، مسجد کے اندر کوئی کام کرائیے، سب چیزیں ہیں۔ آپ کسی سے کوئی آپ کو پہنچا رہا ہے خود تو لے لیجئے، آپ قرآن کریم پڑھیں، آپ کے بچے پڑھیں، آپ کی بیوی پڑھے، گھر والے پڑھیں، لیکن خدا کے واسطے وہ کام مت کیجئے جو رسمی ہو رہا ہے۔ ہمارا دین رسمی نہیں ہے، ہمارا دین حقیقت ہے، اور اس سے بڑی حقیقت دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم سے سچی محبت نصیب فرمائے، خود بھی سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی نسلوں کو قرآن پڑھانے کی اور سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔